آم کو لنگڑا آم بنانے کے لیے کسی عام عین کے ساتھ، کسی عام المدا کے ساتھ آم بنانے کے لیے کسی آم کو لنگڑا آم بنانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو لنگڑا آم پیوند کیا جاتا ہے۔ نسبت عطا ہوئی جسے مرشد کے فیض سے، ہر لمحہ حیات ہے سلطان جاں کے ساتھ۔ اختر میرے مرشد کا ذرا فیض تو دیکھو، کس طرح درد دل کیا میرے بیاں کے ساتھ۔ کامل نفع شیخ سے کبھی تعلق پر موقوف ہے۔ مکمل نفع اور فائدہ حاصل ہو مرشد سے، شیخ سے، فرمایا یہ تبھی ممکن ہے جب اپنے شیخ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو۔ یہ جو پیوند کاری کرتے ہیں، ایک درخت ہے، اس درخت کو دوسرا درخت جو ہے اس کا پھل میٹھا کرنے کے لیے، کسی آم کو لنگڑا آم بنانے کے لیے کسی عام عین کے ساتھ، کسی عام المدا کے ساتھ آم بنانے کے لیے کسی آم کو لنگڑا آم بنانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو لنگڑا آم پیوند کیا جاتا ہے۔ اب پیوند کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا کاٹیں گے، اس کے اندر اس کی چھڑی ڈال کے اس کو کس کے باندھیں گے۔ جب کس کے باندھیں گے تو کچھ عرصے بعد یہ آم بھی لنگڑا آم بن جائے گا، پھر یہ آم نہیں رہے گا، لنگڑا آم بن جائے گا۔ کس کے باندھ رہے، اگر اس کو لوز باندھا جائے، کسا نہ جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کی پیوند کاری جو ہے وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی۔ فائدہ مند ثابت کب ہوگی؟ جب کس کے باندھا جائے۔ بالکل اسی طرح شیخ اور مرشد سے فائدہ کب ہوگا؟ جب کس کے تعلق بنایا جائے۔ جب کس کے تعلق بنایا جائے تو وہ تعلق فائدہ دیتا ہے۔ جب شیخ کی یاد میں انسان تڑپے، جب شیخ کی یاد میں انسان بے چین اور بے قرار ہو، جب شیخ انسان کو ایک محبوب کی طرح بار بار یاد آئے، جب یہ کیفیت انسان کی بنتی ہے، پھر خاص تجلیات جو ہے وہ شیخ کی طرف سے مرید کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر راستے اور فاصلے ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ لمبا فاصلہ اور لمبا راستہ جو ہے وہ طے کرنے کی ضرورتیں بھی پھر باقی نہیں رہتی۔ تجلیات، انوارات جو ہے وہ اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ تو کیا شیخ کے ساتھ مضبوط تعلق ہو، جو شیخ پر جتنا آدمی شیخ کے اوپر فدا ہوگا اتنا ہی شیخ سے فیض پائے گا۔ جتنا شیخ پر فدا ہوگا اتنا شیخ سے فیض پائے گا۔ کیا مطلب؟ ہمارے بہت سارے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ شیخ مجھ پر توجہات ہی نہیں ڈالتے، میری زندگی کے اندر تبدیلی ہی نہیں آ رہی۔ یاد رکھو، توجہات اسی کو ملتی ہیں جو شیخ کا عاشق اور دیوانہ ہوتا ہے۔ ہمیں شیخ کی توجہات مکمل نہیں مل رہی تو یہ اس کا میں درے پردہ میں شیخ کو جا کے کہتا ہوں حضرت آپ کی توجہات سے مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے وہ محبت نہیں کرتا جو کرنی چاہیے، میں اپنی شکایت لگا رہا ہوں شیخ کو، خود کی شکایت لگائی جا رہی ہے شیخ کو۔ شیخ کا عاشق بننا پڑتا ہے، دیوانہ بننا۔ شیخ کے ساتھ محبت ہو، یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ شیخ سے محبت یہ ہمارے اندر نہیں ہے، اور ایک اور طبقہ ہے ان کے دل کے اندر اتنی محبت ہے کہ وہ شیخ کو نعوذ باللہ نبی سے بھی اوپر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ افراط اور تفرید ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ شیخ سے محبت کیوں ہوگی؟ شیخ نے مجھے اللہ سے ملایا ہے، شیخ نے مجھے اللہ سے محبت کرنی سکھائی ہے۔ آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کو خانقاہ میں جانے سے پہلے پتہ ہو کہ اللہ سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ ایک عالم دین ہے، جید عالم دین، اور اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ خانقاہ سے ٹوٹنے کی وجہ۔ ہمارے پر تو اللہ کا بڑا احسان ہے، واللہ اللہ کی قسم مجھے لوگ کہتے ہیں یار تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہارے پڑھانے کی جگہ خانے وال کے قریب بنی ہے، ہر مجلس ذکر میں تم جا سکتے ہو، اور ایک ٹھہرے ہم بدقسمت، ہمیں قریب میں کوئی اللہ والا ہی نظر نہیں آتا۔ اور واقعتاً ہم بہت خوش قسمت ہیں، ہمارے پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ حقیقت یہ ہے 100% فیض حاصل کرنے کے لیے 100% شیخ سے محبت کرنی چاہیے،
100% شیخ سے فیض حاصل کرنے کے لیے 100% شیخ سے محبت کرنی چاہیے۔ ایک مرید، حقیقی مرید جو ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے میں چلوں بھی اپنے مرشد کی طرح، میں بیٹھوں بھی اپنے مرشد کی طرح، میں دکھوں بھی اپنے مرشد کی طرح۔ مرشد کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں سنتوں کی پاسداری سکھاتا ہے، وہ سنت اعمال کرتا ہے، مطلب کہ ہم بھی سنت کو زندہ کریں۔ ایک ایک سنت پر جب عمل کرنے والے بن جائیں گے تو حقیقت میں ہمارے اوپر شیخ کا پرتاؤ نظر آئے گا۔ اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرید کو بھی شیخ کی طرح بنا دیتے ہیں۔